عذاب انزال العذاب بسوء الادب، بیادبی کے والا نے عذاب نازل کی، اور دوسرے ذلت اور رسوائی بسبب ان کے کفران نعمت۔ بیادبی کے وقت لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، آئے کے تفصیل کے یہ ذہن میں آپ رکھیں۔ تو عذاب اللہ نے بھیجے، مر گئے، بیادبی کی، اور ذلت ہوا بسبب کفران نعمت کے۔ اور اس خطاب کا تتمہ ترغیب کے ساتھ یہ پہلے خطاب ختم ہوا، دوسرا خطاب 20 آیاتوں میں، وَإِذْ أَخَذْنَا آیات نمبر 63 سے 83 تک۔ اور اس میں بنو اسرائیل کے قباحتوں کا ذکر ہے، چار قباحتیں ان کے باپ دادا کے، اور چار قباحت موجودین کے۔ ان کے باپ دادا کے باپ دادا کے چار قباحتوں میں سے پہلے نقض عہد، وعدہ توڑ دیا۔ نمبر 2 مچھلی کے شکار میں ہیرے بنائے۔ نمبر 3 ذبح بقرہ میں ہیرے بنائے۔ نمبر 4 قتل نفس کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ۔ نمبر 3 ہیلا بنانا مچھلی کے شکار میں، جو سب ہیلے بنائے نا، نقض عہد پہلے کا، والحیل دوسرا، تو دوسرا شکار بنا لیا۔ نمبر 3 ذبح بقرہ، کیسے ہے اور کون سی ہے اور کیا عمر ہے۔ اور نمبر 4 قتل۔ اور 4 موجودہ بنی اسرائیل، 4 قباحتیں موجودہ بنی اسرائیل۔
کہ وہ 4 فرقے بن گئے۔ نمبر 1 المحرفون لکتاب اللہ، اللہ کے کتاب کو تبدیل تحریف کرتے تھے، اور وہ ان کے علماء۔ اللہ کے کتاب میں تحریف کرنے والے کون تھے؟ علماء۔ آیات نمبر 75۔ نمبر 2 دوسرا فرقہ منافقین تھے، جو فساد کرنے والے تھے۔ آیات نمبر 76۔ نمبر 3 المقلدون للآراء، اپنے رائے کے تابعداری کرنے والے تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ آیات نمبر 78۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 اپنے نفس کو خاص کرنے والے تھے جنت کے ساتھ۔ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اور اس کتاب کا آخر خاتمہ تخفیف اور بشارت کے ساتھ۔ تیسرا خطاب انکارہم الاوامر و اتیانہم النواہی، اوامر کا انکار کیا اور نواہی کا تابعداری کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، 4 آیاتوں میں، آیات نمبر 83 سے لے کر کے 86 تک، 83 سال شام۔ اور اس خطاب کا آخر تخفیف اور ڈراوے کے ساتھ۔ اور چوتھا خطاب انکارہم من الانبیاء السابقین، کہ پہلے انبیاء سے انکار کیا۔ آیات نمبر 86 سے 87 تک۔
خطاب خامس، پانچواں خطاب، انکارہم من نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نبوت سے انکار کیا، یا ایسے پر انکار من حاضر نبی، اس نبی سے انکار کیا۔ آیات نمبر 88 سے 91 تک۔ کیونکہ خطاب رابع اور خطاب خامس دونوں ایک ہیں، یعنی انکار انبیاء سابقین سے اور انکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے، اس لیے ان دونوں کا تتمہ ایک آیا۔ اور زجر ذکر کیا، بے سمجھ کرو بھی کے ساتھ زجر اور توبیخ ڈانٹ۔ چھٹا خطاب آیات نمبر 91 سے 96 تک۔ یہ خلاصہ ہے ما سبقہ خطابات کا۔ یہ تقریباً آیات نمبر 100 تک 96 تک 100 تک یہ باقی توحید کا مکمل ہوا۔ آج ہے بات رسالت۔ اب اسی کو تھوڑا سے دوسرا والا بات کرنا۔ تو سورت کے ابتدا میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے بطور تمہید کے۔ الف لام میم، تم نے پڑھا ہے جلالین وغیرہ، اس کا یہ معنی تھا کہ اللہ عالم العبرانی بذالک، متشابہات میں سے۔ اور متشابہات دو قسم، ایک متشابہات وہ ہے کہ جس کا معنی اور مطلب ہم جانتے ہیں، معنی اور مطلب ہم معنی جانتے ہیں لیکن اس کا مراد نہیں جانتے، جیسے ید اللہ فوق ایدیکم، اللہ کے ہاتھ تمہارے ہاتھوں کا اوپر ہے۔ تو ید کا معنی تو ہم جانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ جیسے ید ہے کما یلیق بشانہ تعالی، یا تنزیل من اللہ، اللہ کے جانب سے۔ اللہ تو من آتا ہے ابتدائی غایہ کے لیے، وفروا الی اللہ، الہ آتا ہے انتہائی غایہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی غایہ نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ تو یہ معنی ہم اس کا جانتے ہیں لیکن مطلب نہیں جانتے۔ ایک متشابہات ہو، الرحمن استویٰ علی العرش، عرش پر اللہ پر برابر ہو گئے۔ اب کیسے برابر ہو گئے؟ کما یلیق بشانہ تعالی۔ تو متقدمین کے اس کے بارے میں یہ کہ اللہ کے حوالہ کریں۔ اور دوسرے متشابہات وہ ہے کہ جس کا ہم نہ معنی جانتے ہیں نہ مطلب، جیسے یہ 29 سورتوں کے ابتدا میں، 29 سورتوں کے ابتدا میں جو حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں، تو اس کا نہ معنی جانتے ہیں نہ مطلب جانتے ہیں۔ اب فائدہ اس کا کیا ہے؟ تو فائدہ اس کے بارے میں تفسیر کبیر وغیرہ اسی طریقے سے کو تفسیر وغیرہ سب یہ کہتے ہیں کتاب صرف اللہ فلا تطلبوہا، روح المانی کہتے ہیں کہ اللہ کے راز ہے اس کو مت دو، اللہ کے راز ہے اس کو مت دو،
سر اللہ فلا تترکوہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہے اور اس کو بڑھ دو۔ اسی طریقے سے تفسیر کبیر وغیرہ نے نقل کیا ابو بکر صدیق کا قول، حضرت عمر فاروق کا قول، قرطبی نے بھی بتایا لکل شیء سر وسر القرآن اوائل السور، لکل شیء سر، ہر چیز کا راز ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کا راز سورتوں کے ابتدا میں ہے، اس کو تم لوگ طلب مت کرو۔ اگر تو متقدمین کا یہی مسلک ہے اور اصل مسلک یہی ہے، دوسرے متاخرین کہتے ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، یقین سے معنی نہیں بتاتا، ہو سکتا ہے ایسے ہو، الف میں اشارہ اللہ کی طرف، لام سے اشارہ جبرائیل امین کی طرف اور میم سے اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اللہ کے جانب سے بواسطہ جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہے، ذالک الکتاب وہی کتاب ہے۔ یا بعد فرمائے تعلیم سے اللہ اور نام سے لطیف اور سے مجید، اللہ لطیف مجید، لیکن یہ سارے احتمالات، سارے احتمال معنی اس کا نہیں۔ اب حکمت اس کے اندر کیا ہے تو توضیح کرنے وغیرہ نے بتایا کہ ہر چیز کے لیے حد، علم کے لیے حد نہیں، یہ علم کا حد ہے، اس کا معنی مرضی، اس کا معنی مرضی، امتحان اس کا ہے، ہر چیز کا طلب کرو لیکن اس کا معنی مرضی، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ افعال جس طریقے سے افعال دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض کا حکمت ہم جانتے ہیں اور بعض کا حکمت نہیں جانتے۔ حج کے اندر، نماز کے اندر اللہ کے تعظیم ہے، تعظیم اللہ کے کرو، الحمد پڑھو، اسی طریقے سے سیدھا کرو، رکوع کرو، اللہ کے تعظیم۔ حج کے اندر تعظیم کرنا، خانہ کعبہ کے طواف کرو، تعظیم۔ لیکن اب ان طواف کے اندر عمل کرنا، پالواداری کرنا، اس کا حکمت آپ نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے معراج کے اندر کینکرے مارنا، جمرات و کینکرے مارنا، اب اس شعر کو تو ہم جانتے کہ شعر ہے لیکن اس کا حکمت نہیں جانتے۔ اسی طرح امام راضی فرماتے ہیں جیسے افعال بات ایسے کہ جس کا حکمت ہم نہیں جانتے اور بات کا جانتے ہیں، اسی طرح اقوال کی بات ایسے کہ جس کا حکمت ہم نہیں جانتے، وہ متشابہات۔ ذالک الکتاب و صداقت کتاب، میں نے بتایا تھا نا کہ سورۃ پاک پہلے باب یہاں سے آیات نمبر 21 تک، اور اس کے اندر 3 جماعتوں کا ذکر۔ پہلے صداقتی کتاب، وہ پہلے بتا کہ توحید، رسالت، صداقتی کتاب اور ایمان بالیوم الآخرہ۔ ذالک الکتاب صداقتی کتاب کا ذکر، ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس کے اندر، کوئی شک اس کے اندر نہیں۔ اس بارے میں یہ منزل اللہ کے جانب سے ہے، لا ریب فیہ، شک نہیں ہے کہ اللہ کے جانب سے۔ رائبین بہت ہوں، نفی رائبین نہیں، نفی ریب کا ہے۔ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ کے جانب سے ہے، اللہ کے جانب۔ ہدن کی کتاب ہدایت ہے، ہدن مصدر بمعنی ہادی، عمل مبالغتاً، ہدن کی کتاب ہدایت ہے، راستہ بتانے والے، المتقین پرہیزگاروں کو۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے نفس کو اللہ کے مخالفت سے بچاتے ہیں، اللہ کے مخالفت سے یہ جامع معنی ہے۔ اس معنی کا کہ اپنے نفس کو اللہ کے مخالفت سے بچانا۔ تو اب اس کے وضاحت، اللہ کے مخالفت اوامر کے نہ کرنے، اوامر کے نہ کرنے اور نواہی کے کرنے۔ تو اوامر کے نہ کرنے سے اپنوں سب کو بچائے،
عوامر کے نہ کرنے سے بچائے تو کیا کریں گے اور نواحی کے کرنے سے بچائیں. تو اپنے نفس کو بچائیں اللہ کے مخالفت سے اور اللہ کے مخالفت عوامر کے نہ کرنے میں اور نواحی کے کرنے میں. جامع معنی ہے پھر تفصیل اس کے کرو. عوامر یہ ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے اخلاق ہے یہ ہے یہ نواحی کا وضاحت کرو پھر جتنا بھی کر سکتے ہو. متقین اپنے نفس کو بچانے. اب قرآن نے اس کے 5 صفات بتا دی. الذین متقین وہ لوگ ہیں یؤمنون جو یقین رکھتے ہیں بالغیب غیب کے ساتھ. غیب اس کو کہتے ہیں جو حواس سے ہم سب میں نہیں آتے, نظر میں نہیں آتے, سننے میں نہیں آتا ہے, اسی طریقے سے سننے میں نہیں آتا ہے, حواس خمسہ کے باہر. یؤمنون بالغیب یقین رکھتے ہیں غیب کے ساتھ. اللہ کو دیکھا نہیں ہے اس کو یقین ہے, قیامت کو دیکھا نہیں, فرشتوں کو دیکھا نہیں, جنات کو دیکھا نہیں یقین, انبیاء صادقین کو دیکھا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. یؤمنون بالغیب یقین کرتے ہیں غیب کے ساتھ. نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں. کیا بتائیں نفس پڑھنا نہیں, کیا بتائیں نماز کو قائم کرتے ہیں. مانا خود جانتے ہیں کام الحوت لکڑی کو سیدھا کریں, نماز کو پورے طریقے سے اپنے وقت میں فرائض واجبات یعنی تمام حقوق کے ساتھ پڑھتے ہیں. یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں. نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. آپ نے ان کو دیا مال دیا, پہلے میں نے بتایا مال دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, عمر دیا اللہ کے راستے میں خرچ کیے, علم دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ کو تبھی معنی کرتے ہیں ہم نے ان کو علم دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مسجد میں ہے درس قرآن دیتے ہیں, طلباء کو درس قرآن دیتے ہیں, فضائل اعمال بتاتے ہیں. اسی طریقے سے نیک کام علم اللہ نے دیا کسی کو. اب درس و تدبیر اپنی جگہ پر سیکھا بھی لیا, کسی کو بوڑھے آدمی کو بٹھا کر اس کو کلمہ بولا, تبلیغ والے ایسے کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں دنیا کو خرچ کرتے ہیں. کتنے ہو گئے 3 صفات. نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک ایمان لاتے یقین کرتے جو آپ کی طرف اتارا گیا وما انزل من قبلک اور جو اتارے گئے آپ سے پہلے. ابھی میں نے بتایا من قبل کا بتایا مقام بیان کا ہے, اور بیان کے مقام جب بیان نہیں کیا تو دلیل ہے کہ اس کا نہ ہونے کا. وما انزل من بعدک نہیں فرمایا کہ بعد میں نازل ہو اس پر بھی ایمان لانا. سمجھ میں آیا؟ تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا یہ اہم دلیل ہے ختم نبوت کا. وبالآخرۃ اور پچھلے دن کے بعد ہم یقینون یقین رکھتے ہیں. کتنے صفات ہو گئے 5. غیب پر ایمان لاتے ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں. نمبر 3 اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. نمبر 5 نمبر 4 تمام کتابوں کو مانتے ہیں. نمبر 6 آخرت پر یقین. آخرت کا عقیدہ اہم عقیدوں میں سے بتائے ہیں. اولئک کا نتیجہ ان لوگوں کا اولئک 5 صفات والے لوگ اعلیٰ ہدیٰ یہ ہدایت کے اوپر ہے. اعلیٰ اصطلاح کے لیے آتا ہے وہ ایک ہدایت ان کے مرکب ہے. اعلیٰ ہدیٰ سیدھے راستے پر ہے ان طرف کی جانب سے دنیا چادر. دنیا میں سیدھے راستے پر وہ لوگ ہیں جس کا اندر 5 صفات. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ لوگ کامیاب ہیں آخرت میں. یہ نتیجہ ان لوگوں کا. پہلے جماعت کا ذکر مومنین اور ان کے 5 صفات اور ان کا نتیجہ اور حکم. اب دوسرے جماعت فرق کافر. ان الذین یقولون جنہوں نے کفر کیا کفروا تو کافر ہوئے. کفر کا معنی یہاں پر مدارک وغیرہ بتاتے ہیں. معنی کفر کا ایسا الحق کا عنادن, ایسا الحق کا عنادن جنہوں نے چھپاج حق کو جان بوجھ کر کے ایسا الحق کا عنادن جان بوجھ کر کے چھپائے ہوئے
सवाबुन अलैहिम बराबर है उनके ऊपर अंज़रतुम आप उनको डराए हम लम तुंज़िरुम या आप न डराए ला युमिनून वो ईमान नहीं लाते हैं। यानी वो लोग जिस पर मोहरे जब्बारियत लग चुके अबू लहब इसी तरीके से अबू जहल और ऐसे लोग कि जो जिस पर मोहरे जब्बारियत लग चुके वो मुराद यानी जहाँ मुराद के तब्दील इन्नल्लज़ीन कफ़रू अंज़रतुम अम लम तुंज़िरुम ला युमिनून वो रखे ईमान नहीं लाएंगे। क्या नहीं लाएंगे वजह बताए ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम मोहर लगा अल्लाह ने उनके दिलों के ऊपर वाला समअहिम और उनके कानों के ऊपर वाला अब्सारिहिम और उनके आँखों के ऊपर गिशावत उन पर है आप नहीं देख सकते हैं। इनका नतीजा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम इनके लिए बहुत बड़े अज़ाब है। स्वाद यहाँ मशहूर है कि साथ जब अल्लाह ने मोहर लगा दिया तो फिर वो ईमान कैसे लाए। अल्लाह ने मोहर लगा दिया तो ईमान वो कैसे लाए कि तो वो मजबूरी महज है। जवाब उसके आसान फिर यहाँ पर तो ये बता दें और सूरत मुतफ़िफ़ीन में बदराना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून इनके दिलों पर मोहर लगाया उनके अमाल उन्होंने बुरे अमल किया और अल्लाह ने उसके असर उनके दिलों पर कर। ऐसे नहीं कि पहले से मोहर लगा पहले इन्होंने बुरे अमल किया और बुरे अमल के असर उनके दिल पर जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान गुनाह करता है और तौबा न करे गुनाह कर दिया तो उसके दिल के ऊपर प्यार नुक्ता लग जाता फिर दूसरा करते हैं तो दूसरा नुक्ता लग जाता फिर तीसरा करते हैं तो तीसरा नुक्ता लग जाता तो इस तरीके से लगते लगते उसका दिल काला सिया हो जाता उसको बात करो उसको समझ आता नहीं। अमल इंसान ने किया बदरान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून इनके दिलों पर जंग लाया उस चीज़ों ने जो बुरे अमाल फिर अल्लाह ने मोहर लगा दी। इसी तरीके से तो निस्बत अल्लाह की तरफ अंजाम ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम उनके दिलों के ऊपर वाला समअहिम और उनके कानों के ऊपर वाला अब्सारिहिम और उनकी आँखों के ऊपर गिशावत उन पर है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम उनके लिए अज़ाब है बहुत बड़ा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इनके लिए मिसालें दी उन्होंने मिसालें दी कि साथ गुनाह करना तुम्हारे इख्तियार में गुनाह करना बंदे के इख्तियार में लेकिन इसका असर होना इख्तियार में नहीं। गुनाह करना बंदे के इख्तियार में और इसका असर मुरतब होना बंदे के इख्तियार में नहीं। मिसाल ये कि पहले मिसाल जैसे आग जल रहा हो आग के शुगले जल रहे हो आग जल रहे हो तुम हाथ दाखिल करो उस आग में हाथ डालो तो हाथ डालना तुम्हारे इख्तियार में लेकिन फिर जलना और न जलना हाथ का ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं जलेगा कभी। दूसरा मिसाल ये दिया कि आप घोड़ा चलाना नहीं जानते और घोड़े पर सवार हो और सवार होने के बाद तुमने लगाम को हिलाया घोड़ा दौड़ पाए तो ये घोड़े पर सवार होना और घोड़े को हिलाना लगाम को उसका भागना ये तुम्हारे इख्तियार में। अब तुम भाग गए और गिर के नीचे मर गए या टांग टूट गए तो तुम्हारे इख्तियार में नहीं। तो आजकल मोटरसाइकिल है अब मोटरसाइकिल बच्चे चलाना नहीं जानते तो फिर मार दिया ये दबला दिया तो सीधा दीवार के साथ या तो मुँह टूट जाते हैं कभी क्या तो ऐसे आप इख्तियार में कर लेकिन असर मुरतब होना बंदी के इख्तियार में नहीं। तीसरा मिसाल दिया कि हसीन और खूबसूरत सूरत को देखना तुम्हारे इख्तियार में अब उसके हुस्न और जमाल आपके दिल में उतर गए अब दिल में उतर गए अब सारी गलत में सबर दूर गलत ना का मजरूह ही किया गलत फिर वो सबर
تو دیکھنا تمہارے اختیار میں تھا اور اس کا صورت دل میں اترنا اختیار میں نہیں. اسی طرح یہاں پر گناہ کرنا بندے کے اختیار میں تھا. اللہ زبردستی نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا، اختیار دے دے اور اختیار گناہ کر دیا تو اللہ نے مہر لگا دی. اور بعد صورت مطففین کی آیات بلران علی قلوبہم، ان کے دلوں کو آلود کیا ان کے اعمال، برے اعمال یہ نہیں کہ اللہ نے اثر ظاہر وآخر دعوانا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم. اے اللہ محمد یا اللہ اللہم اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مریضا الا کئی لوگ نے دعا کے لیے پہلے تفصیل دعا کر اللہ کے بارے کو تعالیٰ ان کے حاضر میں کئی بیمار ہے دعا کی دیتے ہیں. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما. یا اللہ جو رشتہ داروں کے لیے دعا مانگے اللہ شفا کامل نصیب فرما. ہمارے روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کرو. ہمارے روحانی اور جسمانی برحمتک